बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, आज मैं ज़ारा कत्ल केस सियालकोट डस्का के हवाले से जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वसूल हुई हैं उसके हवाले से बात करते हैं ज़ारा के वालिद शबीर के हवाले से, जिसने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। क्या बताया उन्होंने कि हर जुबान जो है वो उस पे आगे आके जी ये क्या हो गया, तो ये बात भी करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कदीर हुसैन के हवाले से, जिसे पुलिस ने फिर से तफ्तीश के लिए बुला लिया है। पहले भी बुलाया था, फिर छोड़ दिया, अब दोबारा से बुला लिया है। और बात करते हैं कि सऊदी अरब में कदीर ने जो दूसरी शादी की हुई है उसके हवाले से भी बात करते हैं। तो ये सारी बातें आज हम आपके सामने रखते हैं। तो लें, वक्त ज़ाया किए बगैर बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक लेटेस्ट जो बात सामने आई है, ज़ारा के वालिद शबीर ने बताया है कि ज़ारा जिस दिन अपने ससुराल गई है तो वो बता रही थी कि मुझे कदीर ने कहा है कि तमाम जेवर और नकदी और जो रियाल वो सऊदी अरब से लेके आई थी वो सारे के सारे वापस साथ लेके जाए। और इससे बड़ी बात, जो खौफनाक बात है, जो शक व शुबहात पैदा कर रही है, वो है उन प्लाटों की फाइलें, जो बहुत ही कीमती प्लाट कदीर हुसैन ने ले रखे थे, और उसकी फाइलें जो हैं ज़ारा ने अपने वालिद के पास गुजरांवाला में रखी हुई थी। उसने कहा कि जी वो फाइलें भी हर सूरत में साथ लेके जाना है आपने। ये बातें जो हैं ये बहुत बड़ा एक शक पैदा कर रही हैं कि क्यों कहा कदीर ने कि ये सारा कुछ साथ लेके जाएं। क्या वो इस प्लानिंग का हिस्सा था? क्या वो चाहता था कि जो चीज़ें उसने अपने वालिद के पास रखी हुई हैं वो सारी वापस मेरे घर चली जाएं, मेरी माँ बाप के पास चली जाएं, और फिर इसको कत्ल किया जाए? क्या कदीर इस कत्ल में शामिल तफ्तीश हुआ? क्या उससे कुछ साबित हो गया कि उसने भी कोई इसमें हिस्सा डाला हो, को कत्ल की उसने भी मशवरा दिया हो, उसने भी कोई ऐसी बात की हो? अब बहुत सारे एंकर ये कह रहे हैं कि शबीर ने सऊदी अरब में एक दूसरी शादी कर रखी थी, जिसकी बना पे मियां बीवी में आपस में इख्तलाफ पैदा हुआ और शबीर ने इसे वापस पाकिस्तान भेजा। और पाकिस्तान भेजने की वजह यही थी कि वो चाहता था कि इसे कत्ल कर दिया जाए। इसीलिए उसे अपने ससुर के घर से उसके तमाम नकदी, जेवरात, रियाल और फाइलें जो है वो मंगवा ली, ताकि वो मेरी मां के पास पहुंच जाएं। ये सारी चीजें एक सवालिया निशान बनी हुई हैं। देखें ऊंट किस करवट बैठता है। बहुत सारी बातें जेर लब है इस वक्त, कोई बात कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हकीकत जो है वो तो यही है कि ज़ारा कत्ल हो गई, उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए और उसे गंदे नाले में फेंक दिया गया। और ये सारा काम सुगरा, यास्मीन, अब्दुल्ला और लाहौर से हायर किए हुए नदीम उर्फ सोनी ने किया है। अब बात आती है सुगरा की छोटी बहन सबा के हवाले से। तो शबीर बताता है कि जिस दिन मुझे कदीर ने फोन किया, मैं पहुंचा डस्का, तो सबा अपने बेटे के साथ सेहन में बैठी हुई थी और सारे सेहन को, घर को वॉश किया हुआ था और उसमें परफ्यूम वगैरह जो है वो छिड़की हुई थी ताकि किसी किस्म की कोई स्मेल वगैरह ना आए। तो मैंने जाके सबा से पूछा कि ज़ारा कहाँ है? तो उसने बड़े प्राउडाना अंदाज में, बड़े मुतमईनाना अंदाज में मुझे जवाब दिया, हमें क्या पता कहाँ है, सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो इसका मतलब है कि सबा भी जो है वो भी शामिल है, कदीर की बहन सबा
یہ بھی شامل ہے، قتل میں کا حصہ ہے یہ بھی تمام معاملات میں یہ بھی شامل تفتیش ہونی چاہیے، اس سے بھی بہت سارا سچ اگلا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں شبیر کی، اپنا قدیر کی۔ تو قدیر کو پولیس نے پہلے بھی اپنی حراست میں لیا، اس سے کچھ باتیں پوچھی، کچھ تفتیش پوچھی، کچھ اس سے ہسٹری پوچھی باہر سے آنے کی، تب اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ اب پھر دوبارہ سے اسے بلایا گیا ہے، کیونکہ وہ نہ میڈیا پہ کو بات کر رہا ہے، نہ کسی اینکر سے بات کر رہا ہے، نہ کسی یوٹیوبر سے بات کر رہا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ جس کا گھر اجڑ گیا ہو، جس کی بیوی قتل ہو گئی ہو، جس کا بچہ قتل ہو گیا ہو، یار وہ بات نہیں کرے گا؟ اب اس کا بات نہ کرنا اسے مشکوک کر رہا ہے، اس لیے پولیس نے اسے دوبارہ بلایا ہے کہ آئیں بھئی، آ کے بات کریں، بتائیں آپ نے کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں ابھی غم سے باہر نہیں آیا۔ کون سا غم ہے جو آپ کو لگا ہوا ہے کہ ابھی تک آپ نے کسی میڈیا پہ آ کے کوئی انٹرویو نہیں دیا، کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ سے جب پہلی دفعہ پوچھا گیا، کسی اینکر نے پوچھا کہ آپ کیا اپنی ماں اور بہن کو معاف کر دیں گے، تو اس نے کہا میں ابھی اس بات پہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ تو بڑی عجیب بات تھی کہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، حالانکہ جس کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہو، جس کا گھر اجڑ گیا ہو، وہ تو بڑے دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے کہ جی میں اسے سزا دلا کے رہوں گا، میں اسے پھانسی کے تختے تک پہنچا کے رہوں گا، لیکن اس نے کہا جی میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو دوستو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ابھی شک و شبہات پیدا کر رہی ہیں۔ اب پولیس ویریفیکیشن کرے گی اور پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ ادھر لاش کے ٹکڑوں کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اس میں آ رہا ہے کہ شاید زارا کے ساتھ رات بھر زیادتی ہوتی رہی اور اس کے ٹکڑوں کو کٹنگ کرنے کے بعد نیلے تھوتھے سے دھویا گیا، اور یہ ساری باتیں بھی ابھی شک و شبہات میں ہیں، کیونکہ میں نے ایک دو اینکر کی بات سنی ہے، انہوں نے بات کی ہے کہ جی زہرا کو پوری رات زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد قتل کیا گیا، اور اس زیادتی میں اس کا جو لاہور سے بلایا ہوا لڑکا ندیم اور سونی تھا وہ زیادتی میں شامل ہے۔ تو یہ باتیں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بات غلط زبان سے نہ نکالے۔ تو یہ باتیں کسی اینکر لڑکی نے کہی ہیں، تو اس سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے، لیکن میرے علم میں، میرے مشاہدے میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ سچ جانتا ہے، یا وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اسے قتل کیا، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے، حقیقت تو وہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن پولیس ویریفیکیشن بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے، بڑی ایمانداری سے کر رہی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ پولیس جو ویریفیکیشن کرے گی اور جو اس میں حقائق سامنے آئیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی زارا کے قتل کے حوالے سے وہ ایک مثبت پہلو ہوگا، اور یہ جو کردار ہیں جنہوں نے انہیں قتل کیا ہے، اس کو تختہ دار تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ تو دوستو آج کل اسی طرح کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے۔ ایک یہ ساہیوال ہڑپا کا گاؤں ہے، یہاں ایک ام کلثوم لڑکی ہے، اسے سسرالیوں نے جلا دیا، آگ کے شعلوں کی نظر کر دیا۔ اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، میرے یوٹیوب چینل پہ وہ لگی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک نئی ویڈیو انشاءاللہ تعالی آج بناؤں گا، کل وہ یوٹیوب پہ لگے گی۔ تو وہ سر جی وہ یہ ہے کہ ملتان کا علاقہ ہے، ادھر ایک قتل ہوا ہے، دوست نے دوست کا قتل کیا ہے، اس کے ٹکڑے کیے ہیں، اس کے ٹکڑوں کو کاٹ کے ڈرم کے تیزاب میں ڈالا ہے، انہیں جلایا گیا ہے، اور اس کو جلا کے اسی کی ورکشاپ میں کھڈا کھود کے اس کے اندر اسے دفن کر دیا۔ وہ بھی بات کریں گے، بڑی دردناک بات ہے، اس کا آج کل بہت چرچا ہے، وہ بات انشاءاللہ تعالی وہ بھی کل بات ہوگی۔ تو دعا کریں زارا کے لیے اور باقی تمام ان بچیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جن سے اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے اور انہیں
اس زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے کہ اللہ پاک ان کا حامی و ناصر ہو، ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، کل پھر انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔